دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں دنیا کی خطرناک ترین پہاڑی سڑک بھی ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں بھی، جہاں ایک طرف جدید شہر رات بھر جاگتے ہیں اور دوسری طرف 1000 سال پرانے قلعے آج بھی خاموش کھڑے تاریخ سناتے ہیں، جہاں اذان کی آواز برفانی پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجتی ہے اور جہاں مہمان کو خدا کی رحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جسے دنیا اکثر خبروں میں دیکھتی ہے مگر حقیقت میں جانتی نہیں۔ خوش آمدید پاکستان۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا نام آخر کس نے رکھا تھا؟ کیا واقعی پاکستان میں ایک ایسی شاہراہ موجود ہے جسے دنیا کی سب سے خطرناک اور خوبصورت سڑک کہا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا صحرا بھی ہے جہاں رات کے وقت آسمان اتنا صاف ہوتا ہے کہ انسان خود کو خلا میں محسوس کرتا ہے؟ اور آخر کیوں دنیا بھر سے سیاح 2026 میں تیزی سے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں؟ آج کی اس شاندار ڈاکومنٹری میں ہم دیکھیں گے پاکستان کے مشہور شہر اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور ملتان جیسے بڑے شہر، دنیا کے خطرناک ترین پہاڑی راستے، پاکستان کی خفیہ اور حیران کن جگہیں، قدیم تہذیبیں، روحانیت، کھانے، ثقافت اور وہ حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ سفر ابھی شروع ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے دل میں واقع اسلامی جمہوریہ پاکستان، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 33واں بڑا ملک، جس کی آبادی 2026 میں تقریباً 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کا نام آزادی سے پہلے رکھا جا چکا تھا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا۔ پاک یعنی پاکیزہ اور ستان یعنی سرزمین۔ پاکستان میں صرف 1 یا 2 نہیں بلکہ 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے، تقریباً 38% لوگ پنجابی بولتے ہیں۔ اس کے بعد پشتو، سندھی، سرائکی، اردو، بلوچی، کشمیری، بلتی بولی جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو قومی زبان ہونے کے باوجود پورے ملک میں تقریباً 8% بولی جاتی ہے، لیکن پھر بھی پورا پاکستان اردو سمجھ لیتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے اور یہاں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، جبکہ ہندو، عیسائی، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ پاکستان کے چاروں طرف مختلف ممالک واقع ہیں، مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران، جبکہ شمال میں چین موجود ہے۔ سفر کا آغاز ہوتا ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے، ایک ایسا شہر جو باقی جنوبی ایشیا سے بالکل مختلف محسوس ہوتا ہے۔ صاف سڑکیں، سبز پہاڑیاں اور حیران کن خاموشی۔ 1960 کی دہائی میں بسایا گیا یہ شہر ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا تھا۔ یہاں ہر سڑک اور ہر علاقہ پہلے سے ڈیزائن کیا گیا، اور پھر فیصل مسجد، پاکستان کی پہچان، ترکی کے معمار نے اس مسجد کا ڈیزائن بنایا۔ اس کا انداز عام مسجدوں جیسا نہیں بلکہ ایک خیمے کی شکل میں ہے۔ رات کے وقت جب مارگلا پہاڑوں کے سائے میں یہ مسجد روشن ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر کوئی نور اتر آیا ہو۔ اسلام آباد میں ایک اور حیران کن چیز بھی ہے۔ دنیا کے چند ممالک کے دارالحکومت ایسے ہیں جہاں جنگلی چیتے اور ترندے کبھی کبھار شہر کے قریب دیکھے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ان شہروں میں شامل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب۔ پنجاب کا مطلب ہے 5 دریا، جہلم، چناب، راوی، ستلج اور سندھ۔ یہ صوبہ صرف آبادی میں بڑا نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست، معیشت اور ثقافت کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس کا دارالحکومت لاہور۔ وہ پنجابی کا فقرہ مشہور ہے نا، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا ہی نہیں۔ لاہور کو صرف شہر کہنا اس کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ ایک احساس ہے۔ یہاں کی فضا میں تاریخ ہے، یہاں کی دیواروں میں کہانیاں ہیں اور یہاں کے لوگ زندہ دل ہیں۔ لاہور دنیا کے ان چند شہروں میں شامل ہے جو 1000 سال سے مسلسل آباد ہے۔ اندرون لاہور آج بھی ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا صدیوں پہلے تھا۔ تنگ گلیاں، قدیم بازار، اوپر لٹکتی روشنیاں اور ہر چند قدم پر کھانے کی خوشبو۔ بادشاہی مسجد صرف مسجد نہیں، مغل سلطنت کی طاقت کی علامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ مسجد بنی تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی تھی۔ اور شاہی قلعہ، اس کے نیچے آج بھی ایسے خفیہ راستے موجود ہونے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جو دریائے راوی تک جاتے ہیں۔ اور مینار پاکستان جو ہمیں قرارداد پاکستان کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن لاہور کی اصل پہچان کھانا ہے۔ یہاں لوگ صرف کھاتے نہیں، کھانے کو جیتے ہیں۔ صبح حلوہ پوری، دوپہر کو نہاری، رات کو کڑاہی اور سردیوں میں 7 کشمیری چائے۔ فوڈ اسٹریٹس رات 3 بجے تک آباد رہتی ہیں۔ اب سفر بڑھتا ہے سندھ کی طرف، وہ سرزمین جہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک پیدا ہوئی، موہنجو داڑو، 4000 سال پرانا شہر۔ ایسا شہر جہاں نکاسی آب کا نظام بھی موجود تھا جب دنیا کے کئی علاقے ابھی تہذیب سے ناواقف تھے۔ سندھ کا دارالحکومت کراچی، جس کا پرانا نام کلاچی تھا۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور شاید سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا شہر بھی۔ یہاں سمندر بھی ہے، بندرگاہ، کاروبار اور کروڑوں خواب بھی چھپے ہوئے ہیں۔
कराची पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह, सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और सबसे ज्यादा सनतें यहीं मौजूद हैं। ये शहर इतना बड़ा है कि अगर कराची एक अलग मुल्क होता तो कई ममालिक से ज्यादा आबादी रखता। सी व्यू की शाम, बंस रोड के खाने, सदर की बरतानवी दौर की इमारतें और रात भर जागती सड़कें कराची को मुनफरिद बना देती हैं। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। पहाड़ों, कबायली रवायात और बहादुरी की सरजमीन। इसका दारुल हुकूमत पेशावर दुनिया के कदीम तरीन जिंदा शहरों में शुमार होता है। किस्सा ख़वानी बाजार में कभी दूर दूर से आने वाले काफिले रुकते थे। यहाँ बैठकर लोग कहानियां सुनाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा किस्सा ख़वानी बाजार। और फिर चपली कबाब, ऐसा जायका जो सिर्फ पेशावर में मिलता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान, रकबा सबसे ज्यादा मगर आबादी सबसे कम और हुसन अल्फाज से बाहिर। इसका दारुल हुकूमत कोयटा, चारों तरफ पहाड़ों में घिरा हुआ शहर। बलोचिस्तान में दुनिया की नायाब तरीन मादनियात पाई जाती हैं और ग्वादर बंदरगाह, जिसे मुस्तकबिल का दुबई कहा जाता है। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है। पाकिस्तान का शुमाल, जहां दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, हिमालय, कराकरम, हिंदुकश। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू यहीं मौजूद है। और दिलचस्प बात यह है, केटू को सर करना माउंट एवरेस्ट से ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। वादी हुंजा में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया सुस्त हो गई हो। साफ हवा, नीला आसमान, खामोश पहाड़ और ऐसे लोग जो अपनी लंबी उम्र और खुश मजाजी के लिए मशहूर हैं। अताबाद झील असल में 2010 के एक बड़े लैंडस्लाइड के बाद बनी। आज ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में शुमार होती है। अगर जन्नत का कोई दरवाजा जमीन पर है तो शायद वो सकरदू है। यहाँ सर्द सहरा भी है, नीली झीलें भी और बर्फानी चोटियां भी। रात के वक्त सकरदू का आसमान इतना साफ होता है कि कहकशां वाज़े नजर आती है, इसलिए दुनिया भर के फोटोग्राफर यहाँ आते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर, नीलम वैली, पीर चनासी, ये जगहें हकीकत कम ख्वाब ज्यादा लगती हैं। बारिश के बाद जब बादल पहाड़ों के दरमियान उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर आ गया हो। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सकाफत पर। पाकिस्तान सिर्फ जगहों का नाम नहीं, ये सकाफतों का समंदर है। ट्रक आर्ट, कवाली, सूफी मवेस्की, ईद मेले, बसंत, पगड़ियां, अजरक, चप्पल, हर चीज अपनी एक अलग कहानी रखती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके लोग हैं। अगर आप किसी गांव में जाएं तो सबसे पहले वो आपका हाल पूछेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, बाद में पूछेंगे कि आप कौन हैं। मेहमान नवाजी यहाँ रस्म नहीं, सकाफत है। पाकिस्तान को सिर्फ खबरों से नहीं समझा जा सकता, इसे समझने के लिए इसकी सड़कों पर चलना पड़ता है, इसकी चाय पीनी पड़ती है, इसके लोगों से मिलना पड़ता है। ये एक ऐसा मुल्क है जो जितना करीब से देखा जाए इतना ही हैरान करता है। ये पाकिस्तान है और शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत अनदेखा राज। अगर आप पाकिस्तान के किसी शहर में जा चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी। और अगर आप इस सीरीज में अगला मुल्क देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा अगला सफर मजीद हैरान कुन होने वाला है। अल्लाह हाफिज।